اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے بعد بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے، کون ہو تم؟ تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم دیوبندی ہیں، بہت سے کہیں گے کہ ہم حنفی ہیں، بہت سے کچھ اور کہیں گے اور بہت سے خاموش رہیں گے۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ پوچھتے کیوں ہیں؟ مسلمان ہیں، بس بات ختم ہو گئی، اس کے بعد پوچھتے کیوں ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ہیں کیا؟ تو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ اصل تو مسلمان ہی ہیں، لیکن صحابہ ہی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے عقیدے میں ہٹنے شروع ہو گئے تھے، جیسے رافضی، معتزلہ، خوارج، نام سن لیجئے بس خالی۔ تو اس وجہ سے ان غلط لوگوں سے الگ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل السنت والجماعہ۔ اہل کے معنی والے اور سنت کے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت کے معنی صحابہ کی جماعت۔ ہم یہی اہل سنت والجماعت ہیں جو صحابہ کے زمانے سے چل رہے ہیں، اور جو دوسرے غلط لوگ پیدا ہو گئے تھے ان سے بچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے بعد اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ مشہور تو یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبند تو ظاہر سی بات ہے 150-200 سال پہلے دیوبند کا مدرسہ بنا ہے، تو حقیقت میں ہم دیوبندی نہیں ہیں۔ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ انڈیا میں مزاروں کو پوجنا، مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، ان پر چادریں چڑھانا، یہ ایک عام سی بات تھی۔ تو اس کے خلاف صحیح طریقے پر لانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے محنت کی کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس وجہ سے انڈیا کے اندر دیوبند مشہور ہو گیا کہ یہ دیوبندی ہیں۔ تو اب دیوبندی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ ان بریلویوں کے اپوزٹ میں کہیں گے جو مزاروں کو مانتے ہیں اور مزاروں پر جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں دیوبندی ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی اصل اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیوبند تو 200 سال پہلے تھا، 200 سال پہلے نہیں تھا، تم کہاں تھے اس وقت؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم حقیقت کے اعتبار سے دیوبند ہیں؟ وہ تو اس وجہ سے مشہور ہو گئے، ورنہ ہم تو صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اسی طریقے پر یہ کہیں گے کہ انڈیا ہی میں تو دیوبند ہے، سعودیہ میں، شام میں، مصر میں، ترکی میں، انڈونیشیا، ملیشیا، پوری دنیا میں کہاں دیوبند؟ تو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت صحابہ کو ماننے والے تو ہیں نا، تو ہم وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ بس دیوبندی ہونا بریلویوں کے اور مزاروں کے اپوزٹ اور مقابل میں ہم کہتے بھی ہیں اور ہمیں کہا بھی جاتا ہے۔ اور جیسے کہ رافضیوں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن بریلوی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بچ کے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ حنفی کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو ماننے والے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ اس کا جواب بھی اچھی طریقے سے سن لیجئے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث آپ کو میں کس کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو ان سے مسائل نکال کر جو علماء نے بیان کیے ہیں، وہ مشہور 4 امام ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو جو جس کے مسئلے کو مان لیتا ہے اس اعتبار سے اس کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہا جاتا ہے۔ اور لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تم نبی کو نہیں مانتے، تو اچھی طریقے سن لیجئے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے تو ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے، ہم حدیث شریف کو مانیں گے، لیکن ثابت ہونا چاہیے۔ تمہاری بکواس کرنے سے تھوڑی ثابت ہو جائے گا، یہ ثابت ہونا چاہیے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے، بلکہ حدیث شریف کو اور سنت ہی کو مانیں گے۔
تو اس میں چاروں برحق ہیں، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہوں، کیونکہ چاروں ہی نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کی آسانی کے لیے آسان مسائل بیان کیے ہیں۔ اب اسی کے بعد سے ایک بات یہ سن لیجئے کہ صحابہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر صحابہ کا طریقہ معلوم کیا جائے تو شاید ہی کوئی صحیح طریقے پر بتا پائے کہ صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کا ایمان کیسے تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ہماری مسجد میں ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد یہی صحابہ کی زندگی کو پروگرام شروع کیا ہے، جس میں خاص طور پر حیات الصحابہ جو تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب ہے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا درس اور اس کی تعلیم دی جائے گی تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور ہم اس طریقے پر چل سکیں۔ تو ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اس پیر کی اسماعیل والی مسجد میں عصر کی نماز 4:45 بجے ہے، مستورات کا بھی انتظام ہے اور مردوں کا بھی انتظام ہے، اور مغرب سے پہلے جو مبارک وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جس وقت دعا قبول ہوتی ہے حدیث شریف کے مطابق کہ جمعے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس وقت دعا بھی کی جائے گی۔ تو آپ حضرات شرکت بھی کریں اور اپنی گھر کی مستورات کو خاص طور پر بھیجیں۔